جو حضور ہوگا وہ دور نہ ہوگا، اور جو دور ہوگا وہ حضور نہ ہوگا۔ نبی مدینہ میں، مگر نبی کی جلوہ گری پوری کائنات۔ اگر ابھی نہیں سمجھے ہو تو پورے مجمع میں اگر اے لو بچے بیٹھ جا، بیٹھ۔ آج اہل احمد آباد کو عقیدہ بہت قریب سے دے کر جاؤں گا، نہ جانے کتنے سینوں کے زنگ چھٹنے والے ہیں، نہ جانے کتنا سینہ نبی کے محبت کا مدینہ بننے والا ہے۔ کلیم بھائی، سلیم بھائی اور ان کے برادران کو مبارک ہو، آج کا یہ پروگرام تاریخ ساز پروگرام ہے۔ جملے کو نوٹ کریں، پوری توجہ میں چاہتا ہوں۔ نبی مدینہ میں تجلی پوری کائنات میں۔ پورے مجمع میں اگر کسی کے پاس ٹارچ ہو تو ذرا مجھے دے دے۔ یوں ٹارچ نہیں تو موبائل والا ٹارچ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہو تو جلا کر دو جلدی سے، جلدی دیجئے تب آگے بڑھوں گا۔ یہ موبائل ہے، کیا ہے؟ ارے بولو نا میرے بھائی، کیا ہے؟ ہے تو موبائل، مگر اس وقت کیا ہے؟ ارے جلدی بولو۔ ارے ممبر والے بھی سمجھتے ہیں کیا ہے؟ ٹارچ ہے۔ یہ میری مٹھی میں ہے کہ آپ کے؟ جو بولوں اس کو بتاؤ، جو صحیح ہو وہی بتاؤ۔ ہماری مٹھی میں ہے کہ آپ کے مٹھی میں؟ میرے قبضے میں کہ آپ کے قبضے میں؟ ادھر ہے کہ ادھر ہے؟ یہاں ہے کہ وہاں ہے؟ ارے جلدی بولو۔ کوئی دو نمبر کی بات تو نہیں ہے؟ قبضہ میرا، مٹھی میری ہے ادھر، مگر میں نے ادھر کیا، ٹارچ ادھر ہے، جلوہ ادھر ہے، میں نے گھما دیا۔ بدن یہاں ہے، تجلی وہاں ہے، ادھر کیا ہے میری مٹھی میں، جلوہ وہاں، ادھر گھمایا ہے، ادھر تجلی ادھر، اور خالی ادھر نہیں، میں نے یوں کر دیا ہے ادھر میری مٹھی میں، تجلی ادھر، جلوہ ادھر، تجلی ادھر، جلوہ ادھر، تجلی ادھر، جلوہ ادھر۔ اب ذہن کو حاضر کرو، اے احمد آباد گجرات کے مسلمانوں، اب نہ سمجھو گے تو کب سمجھو گے؟ جب انسان کے ہاتھ کے بنائی ہوئی ٹارچ کا یہ حال ہے، رہے کہیں اور جلوہ ہر جگہ رہے، تو میرے نبی کو دستے قدرت نے نور نالا نور بنا دیا ہے۔ بدن مدینہ میں ہے اور تجلی پوری کائنات میں ہے، جلوہ پوری کائنات۔ ہو کہ اس قدر بنائے کہ رہے کہیں اور جلوہ ریزی کہیں ہو، تو دست قدرت نے جس کو نور نالا نور بنا دیا ہے، کیا آخر اس کا کمال نہ ہوگا؟ یاد کرنا، نبی کا بدن مدینہ میں ہے اور تجلی پوری کائنات۔ اگر بات سچ ہے تو محبت سے بولو، ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر کے بولو، اور محبت سے بولو، اب پھر پڑھ لو۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے، اور انسان نہیں انسان وہ انسان ہے۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ اب یہیں پر ٹھہریے، میں زبردستی ٹھونک پیٹ کے اپنے مدعا کو نہیں ثابت کرتا ہوں۔ اگر اس کو سمجھنا ہے تو مجھے بتاؤ، مرنا ہے آپ کو کہ نہیں مرنا ہے؟ ارے بولو بھائی، جسے جسے مرنا ہو ذرا ہاتھ اٹھائے۔ نہیں اٹھاؤ گے تب بھی مرنا ہے، چاہے لوہے کا پنجرا بنوا کر بیچ میں بیٹھ جاؤ تب بھی، اور چاہے افغانستان کے تورا بورا علاقے میں چلے جاؤ تب بھی، اور چاہے امریکہ بھاگ جاؤ تب بھی۔ مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے؟ اچھا ایک بات بتاؤ، اس مرنے میں کوئی اختلاف تو نہیں ہے؟ ہندو مسلم اختلاف ہے؟ ارے بولو میرے بھائی۔ اچھا شیعہ سنی، سنی وہابی،
سنی دیوبندی, سنی غیر مقلد, کوئی اختلاف ہے؟ سب کا ماننا ہے کہ مرنا ہے؟ بولو مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے؟ تو ایک مرتبہ پورا مجمع اور ہاتھ اٹھا کر بتائے سب کو. اب ہاتھ کو نیچے کیجیے. مرنے کے بعد ہمارے بھارت میں مردے کے ساتھ 3 سلوک ہوتے ہیں. کتنے؟ 3 سلوک. ایک تو جلاؤ اور خاک بنا کر ہوا میں اڑاؤ. بولو ہے کہ نہیں ہے؟ اور ایک سلوک یہ ہے کہ ٹکٹی میں باندھو اور دریا میں بہاؤ. بولو ہے کہ نہیں ہے؟ اور تیسرا سلوک تو بڑا پیارا ہے, ذرا محبت سے بولو. جیسے انتقال ہوا نہلاؤ. اگر نہانا چاہتے ہو تو محبت سے بولو. پرانا اتارو, نیا پہناؤ. پہلے چاہے جس بیڈ پر لیٹ جاتا تھا اور آج جس چارپائی پہ لٹانا ہے خوشبو سے بساؤ, خوشبو سے بساؤ. اسی شاہپور دروازے پر احمد آباد کی گلی میں چلتا تھا, کوئی پوچھتا نہیں تھا, ٹوٹی چپل اسے نصیب نہیں. لیکن جیسے انتقال ہوا سب نیچے, جانے والا وہ بھی بیٹھا نہیں بلکہ ٹھاٹ سے. اب ذرا ذہن کو حاضر کو لیتا ہے. میں نے کہا اے میرے بھائی, یہ مرتے ہی درجہ کیسے بڑھ گیا؟ پہلے خون نہاتا تھا, آج نہلایا جا رہا ہے. پہلے جیسے تیسے کپڑا پہنتا تھا, آج بالکل نیا نیا پہنایا جا رہا ہے. سب کے کندھے پہ اٹھایا جا رہا ہے, دولہا بنایا جا رہا ہے. سب رو رہے ہیں, جانے والا خاموش. میں کبھی دیکھا ہے جانے والے کو روتے ہوئے؟ نہیں دیکھا. میں نے کہا یہ مرتے ہی درجہ کیسے بڑھ گیا؟ اے گجرات کے مسلمانوں, احمد آباد کے مسلمانوں, یہ تمہاری دولت کی بنیاد پر نہیں ہے, تمہاری شہرت کی بنیاد پر نہیں ہے, تمہارے کاروبار کی بنیاد پر نہیں ہے, تمہاری دکان کی بنیاد پر نہیں ہے, تمہارے مکان کی بنیاد پر نہیں ہے, تمہاری جائیداد کی بنیاد پر نہیں ہے, تمہارے دھندے کی بنیاد پر نہیں ہے. یہ مرنے کے بعد جو مرتبہ بڑھا ہے یہ اسلام کے کلمہ کی برکت ہے. اگر اسلام کا کلمہ نہ پڑھے ہوتے تو آج یہ مرتبہ نہ ملتا. یہ اسلام کے کلمہ کی برکت ہے کہ مرنے کے بعد عزت ہی عزت ہے. وہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب مرنے کے بعد قبر میں کے حوالے کیے گئے, قبر کے حوالے ہوئے 3 سوال. کتنے سوال ہوتے ہیں؟ ارے جلدی بولو اگر سمجھنا ہے. میں موضوع سے ہٹا وٹا نہیں ہوں, میں کچھ بتانا چاہتا ہوں. کتنے سوال؟ پہلا سوال من ربو کا, تمہارا رب کون ہے؟ مادینوں کا, تمہارا دین کیا ہے؟ دوسرا سوال. تیسرا ما کنتا تقول فی ھذا الرجل, نبی کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ سوال کتنا؟ ارے جلدی بولو. اب کچھ لوگ رٹنے میں لگے ہیں. جیسے سوال ہوگا قبر میں من ربو کا, کہہ دوں گا ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے. جیسے سوال ہوگا مدینوں کا, کہہ دوں گا دینی الاسلام, میرا دین اسلام ہے. جیسے سوال ہوگا ما کنتا تقول فی ھذا الرجل, کہہ دوں گا ہوا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خوب رٹا خوب رٹا خوب رٹا خوب رٹا, مگر جملہ یاد کرنا, کوئی کتنا رٹ لے, اگر غدار ہے تو قبر میں بھول جائے گا, قبر میں بھول جائے گا. اور اگر نبی کا وفادار ہے تو انگوٹھا ٹیک کیوں نہ ہو, کچھ نہ جانتا ہو, مگر نبی کے کرم سے جواب یاد آ جائے گا. سوال کتنے ہوں گے؟ اب آخری سوال, ما کنتا تقول فی ھذا الرجل. جلدی جلدی آگے بڑھو. اس مرد کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ اور اس سے مراد میرے سرکار کی ذات. اب احمد آباد کے قبرستان میں مردہ دفن کیا گیا. منکر نکیر کا سوال ہے, اس نبی کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ یو پی کے قبرستان میں مردہ دفن ہوا, اس نبی کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ بمبئی کے قبرستان میں دفن ہوا, اس نبی کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ اگر آج احمد آباد میں نبی کو یہاں بیٹھ کر کوئی یہ اور اس کہہ دے تو کچھ لوگوں کے ذہن میں بات آتی بریلوی ہے بریلوی. اور ہر قبر میں ہر مردے سے منکر نکیر کہتے ہیں اس نبی کے بارے میں کیا کہتے تھے. تو مجھے بتاؤ کیا منکر نکیر بریلوی ہے؟ کیا منکر نکیر بریلوی ہے؟ منکر نکیر تھے, بریلی نہ تھا. منکر نکیر تھے,
برائی کا وجود نہ تھا. منکر نکیر نے قبر میں مردے سے پوچھ کر اس نبی کے بارے میں کیا کہتے تھے یہ کہہ کر پوری دنیا کو بتا دیا ارے نبی کا بدن تو مدینہ میں ہے مگر تجلی پوری کائنات میں ہے, نبی کا جلوہ پوری کائنات میں. وہ سمجھ میں بات آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اچھا اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں, سنی وہابی دیوبندی غیر مقلد سب کہتے ہیں 3 سوال ہوگا. ارے بولو ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہاں کے قبر میں بھی کہتے ہیں اس نبی کے بارے میں کیا کہتے تھے, یو پی کے قبر میں بھی کہا اس نبی کے بارے میں کیا کہتے تھے, امریکہ کی قبر میں اس نبی کے بارے میں کیا کہتے تھے. تو پکڑو منکر نکیر کو, مجھ کو مت پکڑو, منکر نکیر سے کہو یہ اس کیوں کہہ رہے ہو, تو وہ بتا دیں گے مدن تو ہے مدینہ میں تجلی پوری کائنات. اچھا ایک بات بتائیے, کبھی کبھی احمد آباد میں ایک ہی دن میں 20 لوگ انتقال کر جاتے ہیں, پورے سٹی میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اور کبھی پورے گجرات میں 100 لوگ بولو ہوتا ہے کہ نہیں, اور کبھی پورے بھارت میں ہزار لوگ, اور کبھی کبھی پوری دنیا میں 1 لاکھ لوگ ایک ہی ٹائم انتقال کرتے ہیں. 10 اس شہر میں, 20 اس شہر میں, 100 اس شہر میں, بولو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اچھا 1 لاکھ لوگ پوری دنیا میں ایک وقت انتقال کریں اور ایک ہی ٹائم اپنے اپنے ملکوں کے قبر میں دفن کیے جائیں, تو سچائی سے بتانا منکر نکیر 2 ہیں کہ 1 لاکھ ہیں؟ 2 ہیں, ایک کا نام منکر ایک کا نام نکیر. کبھی کبھی الگ الگ کر کے بولتے ہیں منکر نکیر, اور کبھی دونوں کو ملا کر بولتے ہیں نکیرین. سوال کرنے والے فرشتے کتنے ہیں, اور مردے قبروں میں آئے کتنے ہیں؟ 1 لاکھ. ایک ہی ٹائم پوری دنیا میں 1 لاکھ مردے قبر میں آئے. ذرا تسلی کا ہاتھ سینے پہ رکھو اور ٹھنڈے دل و دماغ سے غور کرو. کیا منکر نکیر یہ کہتے ہیں اے امریکہ کے قبرستان میں آنے والا مردہ 1 مہینہ رکے رہو, 1 مہینہ بعد تمہارے پاس آؤں گا. اے برطانیہ کے قبر میں دفن ہونے والا مردہ 1.5 مہینہ رکا رہا, 1.5 مہینے کے بعد تیرے پاس آؤں گا. اے ترکستان میں رہنے والا مردہ, دفن ہونے والا مردہ 1 ہفتہ رکا رہا, 1 ہفتہ بعد تیرے پاس آؤں گا. اے احمد آباد کے قبرستان میں دفن ہونے والے مردے 5 دن رکے رہو, 5 دن کے بعد تمہارے پاس آؤں گا. اے یو پی کے قبرستان میں دفن ہونے والے مردے 2 دن رکے رہو, 2 دن بعد تمہارے پاس آؤں گا. اور اے اتراولا کے شاہ جانی علیہ الرحمہ کے جوار کرم کے قبرستان میں دفن ہونے والے مردوں رکے رہو, 1.5 دن کے بعد تمہارے پاس آؤں گا. بھلا بتاؤ کیا منکر نکیر یہ کہتے ہیں نہیں ایک ٹائم میں پوری دنیا میں 1 لاکھ مردے قبر میں اتارے گئے, اور منکر نکیر وہی 2 ہیں, مگر وہی منکر نکیر یہاں بھی قبر میں ہے, وہاں 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 بھی قبر میں ہے. اے گجرات کے مسلمانوں اب نہ سمجھو گے تو کب سمجھو گے جب منکر نکیر جو نبی نہیں ہے, رسول نہیں ہے, جب اللہ کے وہ فرشتے ہیں اور خدا نے یہ طاقت منکر نکیر کو دی ہے کہ ایک ٹائم میں 1 لاکھ قبروں میں جا سکتے ہیں, تو میرا نبی تو نبیوں کا نبی ہے, میرا رسول رسولوں کا رسول ہے. اگر وہ چاہے تو بدن رہے مدینہ میں اور تجلی رہے پوری کائنات. ایک صاحب کہنے لگے حضرت آپ تو نبی کی اتنی عظمت, میں نے کہا جو بیان کیا ہوں وہ بہت کم ہے, نبی کی شان تو بہت بلند ہے. ابھی میں 1 مہینہ پہلے بھوٹان گیا تھا, اسی بغل میں چامرسی بارڈر بھی پڑتا ہے آپ کے علاقے سے ہو کر کے. میں سوچ رہا تھا یا اللہ بھوٹان میں مسلمان کہاں, لیکن جب میں اسٹیج پہ گیا تو ہزاروں کا مجمع, طبیعت خوش ہو گئی. میں نے کہا نبی کے غلام یہاں بھی پائے جائیں, ذرا محبت سے بولو. کچھ لوگ آئے کان میں کہنے لگے حضور یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں. میں نے کہا بھائی ذرا دور ہو کر بولو, میں کان کا آدمی نہیں ہوں, میدان کا آدمی. ہاتھ کنگن کو عرصی کیا, پڑھے لکھے کو فارسی کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ حضور یہاں کہتے ہیں نبی پیدا ہوئے. میں نے کہا میں کب کہتا ہوں نبی پیدا نہیں,
اما ہم لوگ تو سال بھر یہی کہتے نبی پیدا ہوئے اور اسی پیدائش کو میلاد کہتے ہیں. پیدائش ہی کو حضرت کو پیدائش کو ہم کہتے ہیں نبی کی پیدائش بیان کرتے ہیں. سامنے سے آ گیا فتویٰ یہ شرک. میں نے کہا نبی کی میلاد شرک نہیں ہے, جس نے شرک کا جنازہ نکال دیا وہی میلاد ہے. جس نے شرک کا جنازہ نکال دیا وہی میلاد ہے. ہم بتاتے ہیں میلاد النبی کے جلسے میں نبی پیدا ہوئے, نبی پیدا ہوئے, نبی پیدا ہوئے, نبی پیدا ہوئے. اللہ وہ ہے جو پیدا نہیں ہوا, اللہ وہ ہے جو پیدا نہیں ہوا, اور رسول وہ ہے جو پیدا ہوئے. تو نبی کی پیدائش بیان کر کے ہم پوری دنیا کو بتاتے ہیں اللہ پیدا نہیں ہوا اور نبی پیدا ہوئے. حضرت یہاں یہ کہتے ہیں کہ چلو اگر کسی چیز میں نبی کے برابر نہیں تو نبی پیدا ہوئے, ہم بھی پیدا ہوئے, تو کم از کم پیدا ہونے میں تو برابر ہو گئے. پیدا ہونے میں میں نے کہا سنو, پیدا تم بھی ہوئے, پیدا نبی بھی ہوئے, مگر ایک جملہ جلدی سے سن لو, تمہاری پیدائش نبی کی پیدائش میں بڑا فرق ہے. تم اگر دن کے اجالے میں پیدا ہو تو اندھیرا ہو جائے, اور نبی رات میں پیدا ہو تو سویرا ہو جائے. اس جان کا دنیا میں کوئی آیا نہیں ہے, وہاں جسم نہیں ہے تو یہاں سایہ نہیں ہے. صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارہ نور کا, اور صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور. کہنے لگا حضرت ایک بات اور ہے. میں نے کہا جو بات ہو سب پوچھو, اسی کو بتانے تو میں آیا ہوں. یہ بھوٹان کی بات بتا رہا ہوں. حضور یہاں کہتے ہیں ہم بشر, نبی بھی بشر. میں نے کہا میں کب کہتا ہوں نبی بشر نہیں؟ یہ سنیوں پر غلط الزام ہے کہ سنی نبی کو بشر نہیں مانتا. میں فتویٰ دیتا ہوں جو نبی کو بشر نہ مانے وہ اسلام سے خارج. بشر ہی تو نبی ہوتا ہے. کہیں کنکر پتھر نبی ہوتے, کہیں لوہا لکڑ نبی ہوتے, بشر ہی تو نبی ہوتا ہے. نبی کہتے کسے ہیں؟ النبی هو الانسان المبعوث من الله تعالی الى الخلق لتبلیغ الاحکام والہدایہ. نبی وہ بشر ہے جو اللہ کی طرف سے بندوں کے ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہو. تو میں نبی کو بشر تو مانتا ہوں, لیکن نوٹ کرو میرا جملہ, پوری دنیا کے انسان بشر ہیں مگر ایک معمولی ادنا درجے کے بشر ہیں, اور میرا نبی سید البشر ہے, میرا نبی خیر البشر ہے, میرا نبی افضل البشر ہے, میرا نبی سلطان البشر ہے. نہ تخت و تاج نصیب و گوہر کی بات کرو, اور جو خیر چاہو تو خیر البشر کی بات. میں نے بھوٹان کے مسلمانوں کو جس طرح سے سمجھایا تھا, اگر اجازت دو تو 2 منٹ میں سمجھا دوں. ارے بولو سمجھا دوں گی رہنے دو؟ ارے ہاتھ اٹھا کر بتاؤ سمجھا دوں گی رہنے دو؟ اب ہاتھ کو نیچے کرو. آپ کے پاس کاغذ ہے, ذرا ہم کو دیجئے, جلدی کیجئے. نہیں ایک کاغذ دیجئے, ٹکڑا لکھا نہیں. یہ کیا ہے؟ ارے جلدی بولو بھائی, پورا مجمع بولے. آپ لوگ بتائیے, ممبر والے, آپ لوگ جو کھڑے ہیں وہ, آپ لوگ روڈ پہ جو دور ہیں اگر نظر آ رہا ہو تو بتاؤ کیا ہے. سب مل کر بولو یہ کیا ہے. کوئی آپتی تو نہیں, کوئی اعتراض تو نہیں؟ ارے بولو جلدی بولو. پھاڑ دیا کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ ہاتھ اٹھا کر بتاؤ اعتراض ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی اعتراض نہیں. میں کہوں گا انور صاحب پھاڑوں. ارے ہاتھ اٹھا کر بتاؤ نا میرے بھائی, پھاڑوں. اے میرے بھائی بس ذہن کو حاضر کرو. کاغذ وہ بھی ہے, کاغذ یہ بھی ہے, ٹکڑے ٹکڑے کر دیا.
اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا. کسی کو کوئی اعتراض نہیں, کوئی آپتی نہیں, کسی کو کوئی شکایت نہیں. اور یہ بھی کاغذ ہے, جیسے ہی ارادہ کیا پھاڑنے سے پہلے آپتی داخل کر دیا. سب کو اعتراض ہے, سب کو آپتی ہے. ہاں ہاں حضرت پر رہنے دیجئے, قطعی طور پر آپ اس کو مت پھاڑیے گا. میں نے کہا کلیم و سلیم بھائی, نعیم و مستقیم اور رضوان مجھے مل کر کے بتاؤ. اور پورے احمد آباد کے مسلمانوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے بتاؤ, جب کاغذ وہ بھی ہے اور کاغذ یہ بھی ہے تو اسے پھاڑا کسی کو اعتراض نہیں, اور اسے پھاڑا تو کیوں اعتراض ہے؟ ایک نوجوان کھڑا ہو گیا شاہپور دروازے کا, کہنے لگا حضرت معاملہ یہ ہے کہ اس کاغذ میں بہت فرق ہے. میں نے کہا کیا فرق ہے؟ کہا اس کو لے کر کے جاؤں اور اگر ٹھیلے کے قریب جاؤں اور میں کہوں ذرا مونگ پھلی مجھے دے دو تو دو چپت دے گا اور پتلی گلی کا راستہ بتا دے گا, اور اس کو لے کر کے جاؤں تو رسگلہ مل جائے, اس کو لے کر کے جاؤں تو رسو گلہ مل جائے, اس کو لے کر کے جاؤں تو مجھے کالا جام مل جائے. میں نے کہا اے لوگوں, آخر جب کاغذ دونوں ہے تو اس کاغذ میں اتنا فرق کیوں ہے؟ نوجوان کہنے لگا بات یہ ہے وہ سادہ کاغذ ہے اور یہ کاغذ وہ کاغذ ہے جس پر انڈیا گورنمنٹ نے مہر لگا دیا ہے. جب انڈیا گورنمنٹ نے مہر لگا دی تو اس کاغذ کا درجہ بڑھ گیا, اس کا مرتبہ بڑھ گیا. اب کاغذ میں اس کاغذ کے مرتبے کا کوئی نہیں ہے. میں نے کہا اے احمد آباد کے مسلمانوں, اے گجرات کے مسلمانوں, ذرا تسلی کا ہاتھ سینے پہ رکھ کے اور ٹھنڈے دل و دماغ سے غور کرو کہ اگر کسی کاغذ پر بھارت گورنمنٹ, انڈیا گورنمنٹ مہر لگا دے تو تمام کاغذ میں اس کاغذ کا درجہ بڑھ جائے. ارے دنیا کا ہر انسان بشر ہے, مگر میرا نبی ایسا بشر ہے کہ جس کے پشت پر اللہ نے نبوت کی مہر لگا دی ہے, رسالت کی مہر لگا دی ہے. اگر انڈیا گورنمنٹ مہر لگا دے تو کاغذ کا درجہ بڑھے, اور جس نبی کے پشت پر اللہ نے نبوت کی مہر لگائی ہے اس کا درجہ کیوں نہیں بڑھے گا, اس کا مرتبہ کیوں نہیں بڑھے گا؟ یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی, چاند بدلی کا نکلا ہمارا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت. نعرہ تکبیر, حضرات نعرہ رسالت. وقت بہت ہو چکا ہے, بس جو آیت تلاوت کیا ہوں ترجمہ سن لے, انشاءاللہ پھر آنا ہوگا, پھر بیان ہوگا. اللہ کا ارشاد, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, سبحان اللہ, اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. قرآن کس کے ساتھ ہونے کے لیے کہہ رہا ہے؟ سچوں کے ساتھ. کس کے ساتھ ہو جاؤ؟ ارے ہاتھ اٹھا کر ایک مرتبہ بتا دو, کس کے ساتھ؟ سچوں کے ساتھ. اب میں سوال کرتا ہوں, اگر دل بولے تو بولنا, ابو بکر صدیق سچے ہیں کہ نہیں؟ ہاتھ اٹھا کر بولو ابو بکر صدیق, بولو سچے. عمر فاروق, اللہ نے زبان دی, محبت سے بولو. مولا علی, عثمان غنی, امام حسن, امام حسین, امام اعظم, غوث اعظم, خواجہ غریب نواز, میرا داتا, قطب عالم, شاہ عالم, موسیٰ صحاب, مخدوم پاک, اعلیٰ حضرت, مفتی اعظم, اللہ کے جتنے ولی سب سچے. اللہ کے جتنے ولی سب, سمندر کو قرآن نے کوزے میں جمع کر دیا, سمندر کو قرآن نے کوزے میں جمع کیا. اللہ کے جتنے ولی سب سچے, اور قرآن فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یعنی صحابہ کے ساتھ ہو جاؤ, تابعین کے ساتھ ہو جاؤ, تبع تابعین کے ساتھ ہو جاؤ, غوث اعظم کے ساتھ ہو جاؤ, خواجہ کے ساتھ ہو جاؤ, شاہ عالم کے ساتھ ہو جاؤ, قطب عالم کے ساتھ ہو جاؤ, اعلیٰ حضرت کے ساتھ ہو جاؤ, اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہو جاؤ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بے شک. ایک بات ذرا ذہن کو حاضر کیجئے گا, حاضر کر کے سن لیجئے. ایک صاحب آ کر کے کہنے لگے حضرات نماز میرے پاس, روزہ میرے پاس, حج میرے پاس, زکات میرے پاس, تقوی میرے پاس, طہارت میرے پاس, تسبیح میرے پاس, تحلیل میرے پاس, تلاوت میرے پاس, ذکر میرے پاس, فکر میرے پاس. تو اللہ کے ساتھ ہونے, اللہ کے سچوں
सच्चे बंदों के साथ होने की जरूरत। मैंने कहा भाई ये मुझसे मत पूछो, कुरान से पूछो, ये मुझसे मत पूछो, ये कुरान से पूछो। मैं थोड़ी कहता हूं, कुरान फरमाता है सच्चों के साथ हो जाओ। कह लगे माइक आपके सामने है, मौका अच्छा है, गोल्डन चांस है, जरा बता कर जाइए। बेशक अता हो। कुरान सच्चों के साथ रहने के का हुक्म क्यों देता है? तो हजरत थोड़ा सा वही कागज हमको फिर दीजिए। ये मेरी हथेली पर कागज है, बोलो है कि नहीं? अरे जल्दी बोलो भाई। अगर पश्चिम से हवा चले तो कागज किधर जाएगा? और पूरब से हवा चले तब? सब मेरी तरफ देखो। और उत्तर से चले तब? और दक्षिण से चले तब? और चारों तरफ से चले तब? पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। ये गरीब कागज बेचारा किधर जाएगा? न पूरब न पश्चिम न उत्तर न दक्षिण, नीचे भी नहीं जा सकता, जमीन का पर्दा सीना ताने। अब ये जाएगा तो ऊपर, और आन की आन में देखोगे कि हवाओं के सद में आकर के कागज ऊपर गया। अब हवा के दोष, हवा के कंधे पर ये कागज है, कोई गारंटी कोई जमानत नहीं कि हवा इस कागज को कहां ले जाकर के छोड़े। साबरमती में छोड़े, गंगा में छोड़े, जमुना में छोड़े, हिमालय पे छोड़े, नाली में छोड़े, गटर में छोड़े, या अहमदाबाद के महानगर पालिका के कूड़ादान पे छोड़े, कहां ले जाकर के हवा इसको छोड़े, कोई गारंटी कोई जमानत नहीं। मगर वही कागज है, वही हथेली है। मैंने हथेली पे कागज को रखा और पत्थर का एक टुकड़ा मैंने इस कागज के सीने पे रख दिया। जरा जहन को हाजिर करना मुसलमानों। अब उसके बाद पश्चिम की हवा चलती है, ऊपर से गुजर जाती है, कागज वही का वही है। उत्तर से हवा चलती है, कागज ऊपर से गुजर जाती है, कागज वही का वही है। पूरब से हवा चलती है, ऊपर से गुजर जाती है, कागज वही का वही है। अहमदाबाद के मुसलमानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पहले एक मामूली हवा इस कागज को उड़ाए लिए जा रही थी, लेकिन जब इसके सीने को पत्थर से दबा दिया गया तो न पूरब की हवा उड़ा पा रही है, न पश्चिम की हवा उड़ा पा रही है, न उत्तर दक्षिण की हवा उड़ा पा रही है। बात क्या है? एक नौजवान ने कहा, हजरत जब तक के कागज का सीना पत्थर से दबा नहीं था तब तक एक मामूली हवा उसको उड़ाए लिए जा रही थी, और जब कागज के सीने को पत्थर से दबा दिया तो अब कोई का हवा उसको उड़ा नहीं पाएगी। मैंने कहा, ऐ मुसलमानों, हमारे आपके सीने में ईमान है और इस ईमान के कागज को हवा उड़ा ले जाएगी। आज हवाएं बहुत चल रही है, यहूदियत की हवा चल रही है, ईसाइयत की हवा चल रही है, लादीनियत की हवा चल रही है, मजूसियत की हवा चल रही है, सुलहकुल्लियत की हवा चल रही है, लादीनियत की हवा चल रही है, वहाबियत की हवा चल रही है, गैर मुक़ल्लिदियत की हवा चल रही है, देवबंदियत की हवा चल रही है, बदमज़हबियत की हवा चल रही है। ऐसे मौके पर तुम्हारे ईमान तो अपने ईमान की हिफाजत चाहते हो तो किसी के मोहब्बत का पत्थर रख लो, और जब गौस के मोहब्बत का पत्थर रख लोगे, राजा के मोहब्बत का पत्थर रख लोगे, खुद आलम के मोहब्बत का पत्थर रख लोगे, शाहे आलम के मोहब्बत का पत्थर रख लोगे, आला हजरत के मोहब्बत का पत्थर रख लोगे, जब वलियों के मोहब्बत का पत्थर सीने पे रखोगे तो यह हवा चलती रहेगी और गुलामे रसूल गुजरता रहेगा, गुलामे रसूल गुजरता रहेगा। और अहमदाबाद के चौराहे चौराहे और गली गली में ऐलान करेगा, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नज्द के किले गिराते। दो हदीस और पढ़ूंगा। हमको आपको मरना है, बोलिए मरना है ना, और कब्र में जाना है। कब्र में जाने के बाद अल्लाह की मर्जी जब तक होगी कब्र में रहे, साल 2 साल 10 साल 2 साल 1000 2000 लाख 2 लाख करोड़ 2 करोड़, जब तक अल्लाह की मर्जी हो। एक वक्त आएगा कि हमको आपको कब्र से उठना, कयामत का दिन, मैदाने महशर में जाना। अरे बोलो जाना है कि नहीं जाना है? अरे मोहब्बत से बोलो जाना है कि नहीं जाना है? आखिरत के रोज दुनिया मज़रउल आखिरह, ये दुनिया आखिरत की खेती है। खेत में अगर चना डालोगे तो चने की फसल काटोगे, खेत में अगर मकई डालोगे तो मकई की फसल काटोगे, खेत में अगर गेहूं डालोगे तो गेहूं की फसल काटोगे, अगर खेत में कांटा बोओगे तब तो बबूल की फसल।
ببول کی فصل. میرے آقا فرماتے ہیں یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اے لوگوں، انسان دنیا کے کھیت میں گیہوں، دھان، مکئی، باجرہ، مٹر ڈالتا ہے اور امید اس کی رکھتا ہے، مگر آخرت کی کھیتی یہ دنیا ہے. دنیا میں کون سی بیج تمہیں ڈالنی ہے؟ اللہ اور رسول کے محبت کے ساتھ ساتھ دنیا کی اس کھیتی میں جو آخرت کی کھیتی ہے، نمازوں کی بیج ڈالو، روزے کی بیج ڈالو، تسبیح کی بیج ڈالو، محبت کی بیج ڈالو. اور دنیا کی اس کھیتی میں جب نماز و روزہ اور محبت رسول کی بیج ڈالو گے تو انشاءاللہ کل قیامت میں جنت پاؤ گے. بتانا یہ چاہتا ہوں، ہم کو آپ کو میدان محشر میں حساب و کتاب کے لیے جانا ہے. ارے بولو، جانا ہے کہ نہیں جانا ہے؟ اور ہمارا آپ کا حشر ہوگا. بولو، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میرا ایک سوال مختصر سا ہے کہ ہمارا آپ کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ تو سر میرے سرکار کی حدیث ہے، المرء مع من احب. محبت سے بولو، آدمی کا حشر اس کے ساتھ ہوگا دنیا میں جو جس سے محبت کرے گا. دنیا میں جو جس سے محبت کرے گا اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا. میں گھنٹوں سے دیکھ رہا ہوں، غوث اعظم کا نام آتا ہے مست ہو جاتے ہو، شاہ عالم کا نام آتا ہے خوش ہو جاتے ہو، قطب عالم کا نام آتا ہے مستی میں جھومنے لگتے ہو، اعلیٰ حضرت کا نام آتا ہے محبت اور وجد و مستی میں ہو جاتے ہو، مخدوم پاک کا نام آتا ہے عالم مستی میں ہو جاتے ہو. پتہ یہ چلا کہ ہم کو دنیا میں کسی دنیا دار سے محبت رہی ہے، بلکہ بغداد کے غوث اعظم سے محبت ہے، خواجہ غریب نواز سے محبت ہے، شاہ عالم سے محبت ہے، اعلیٰ حضرت سے محبت ہے، اللہ کے ولیوں سے محبت ہے. تو اس حدیث کی روشنی میں ہمارا آپ کا حشر ہوگا، ہر سنی کا حشر ہوگا تو اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہوگا. کہہ دو انشاءاللہ. ارے ہاتھ اٹھا کر بولو. اب ہاتھ کو نیچے کیجئے. لیکن ایک بات بتائیے، میدان محشر میں کیا اتنے ہی لوگ ہوں گے؟ ارے جتنے بیٹھے ہو اتنے ہی ہوں گے. حضرت آدم سے لے کر اب تک، اب سے لے کر قیامت تک جتنے آ چکے، جتنے آئے ہیں، جتنے آئیں گے، سب میدان محشر میں ہوں گے. تب تو بڑا مجمع ہوگا. ارے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھیڑ بہت ہوگی. ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اب سوال یہ ہے، بہت بڑا مجمع میدان محشر میں ہوگا، ہمارا آپ کا حشر اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہوگا. لیکن میدان محشر میں یہ اللہ کے ولی کہاں ہوں گے؟ ہوں گے کہاں؟ لاؤ پتہ لگایا جائے. ایک حدیث پڑھتا ہوں، اسی سے سمجھ میں آ جائے گا اللہ کے ولی کہاں ہوں گے. ارشاد ہوتا ہے، اولیائی تحت ردائی. میرے اولیاء چادر رحمت کے نیچے ہوں گے. اللہ کے جتنے ولی ہیں وہ چادر رحمت کے نیچے ہوں گے. اور نوٹ کرنا جملے کو، یہ اللہ کے ولی چادر رحمت کے نیچے تنہا نہ ہوں گے، بلکہ ہر ولی اپنے غلاموں کو لے کر کے چادر رحمت کے نیچے ہوگا، اپنے دیوانوں کو لے کر چادر رحمت کے نیچے ہوگا. اور یاد کرنا، چادر رحمت کا سایہ کسی غدار کو نہ ملے گا، چادر رحمت کا سایہ نبی کے وفادار کو ملے گا. جو میرے نبی کا وفادار ہوگا وہی باغ جنت کا حقدار ہوگا. یاد رکھنا مسلمانوں، آج کے جلسے کا پیغام، نبی کی محبت اصل ایمان ہے، نبی کی محبت روح ایمان ہے، نبی کی محبت جوہر ایمان ہے، نبی کی محبت اصل ایمان ہے. اللہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اور تمام بزرگوں کا یہی پیغام ہے. اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اور انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آ، پائے رسول تھام لے. جلسے اہل سنت زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.